الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربي قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوتی؟ قل ان اللہ قادر، آپ کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ قادر ہے علی ان ینزل آیہ، کہ آپ پر کوئی نشانی اتار دے، اللہ اس پر قادر ہے۔ ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر بے خبر ہیں، جانتے نہیں ہیں۔ تو نت نئے معجزات کے مطالبات، اسی کی بات پیچھے بھی چلتی آ رہی ہے کہ ایک تو یہ ترتیب نہیں ہے اللہ کی کہ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ نے قرآن اتارا، اور ایک ایسا نبی جو امی ہے وہ فصیح زبان میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے، اور پھر تمہیں چیلنج کیا گیا ہے یہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اس چیلنج پہ بھی تم پورا نہیں اترے۔ سب سے بڑا معجزہ جو ہے وہ قرآن ہے، اور پھر اس کے بعد تمہیں یہ چیلنج دیا اللہ نے کہ اس کی مثل کوئی ایک صورت، کوئی ایک آیت تو لاؤ۔ تم کہتے ہو یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے، یہ اپنے پاس سے بناتا ہے یہ کلام، تو چلو لاؤ پھر اس کی مثل ایک صورت لے آؤ۔ اس میں تم جھوٹے ہو گئے، اس میں تم نے اقرار کر لیا کہ ما ھذا قول البشر، یہ تو کسی بشر کا کلام ہے ہی نہیں، ہم کیسے اس کی مثل لیں؟ تو اب اس کے بعد کوئی کسر باقی ہے کہ تم حق کو تسلیم نہ کرو؟ کہ جب تم نے اپنی زبانوں سے اس بات کا اقرار کر لیا کہ یہ بشر کا قول نہیں ہے، تو پھر اور کون سے معجزے چاہتے ہو؟ یہ ترتیب نہیں ہے اللہ کی۔ اللہ قادر ہے اس پہ کہ اتار دے معجزے، لیکن اللہ کی یہ ترتیب نہیں ہے کہ ہر اسلام لانے والا کہے کہ مجھے تو کوئی معجزہ دکھاؤ تو پھر میں اسلام لاؤں گا۔ تو ہر بندے کے لیے اللہ معجزے اتارنے شروع کر دے، یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ معجزے بہت تمہیں دکھا دیے، جنہوں نے ایمان لانا تھا انہوں نے تو نبی کی شکل دیکھتے ہی مان لیا ہے، انہوں نے کہا یہ چہرہ حق والے کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ سچے کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جنہوں نے ایمان لانا تھا، جن کے اندر حق کی طلب تھی، جو حق کی تلاش میں تھے، ان کو اللہ نے دے دی ہدایت۔ ان کو جتنے مرضی معجزے دکھا دیے، یہ نہیں راہ راست پہ آئیں گے۔ اور دوسرا یہ اس سے بھی بے خبر ہے کہ پہلی جو قومیں ہیں ان کو ہم نے جو معجزات دکھائے تو پہلے ان کو یہ کہا تھا کہ معجزہ اتر رہا ہے، لیکن یہ بات دیکھ لو کہ تمہاری فرمائش پہ معجزہ اترا ہے، اگر ایمان نہ لائے تو پکڑ آئے گی۔ تو یہ شیطانوں کو تو اچھی طرح جانتا ہے اللہ کہ یہ دیکھ کے بھی ایمان نہیں لائیں گے، یہ ابو جہل جیسے، تو پھر اللہ کی فوراً پکڑ آ جائے گی۔ یہ جو 4 دن زندگی جی رہے ہیں نا، یہ بھی ختم۔ ہاں، تو یہ اس سے بے خبر ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ انہوں نے مطالبات تو شروع کیے ہوئے ہیں کہ فلاں معجزہ دکھاؤ، ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ ہمیں۔ تو اگر ان کی فرمائش پہ معجزہ آ گیا اور پھر اس کے بعد بھی یہ ایمان نہ لائے، تو پھر فوراً اگر اللہ یہ ان کو جو پہلے دکھا چکے ہیں وہ تو ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں لگائی، لیکن
اگر اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے بعد ایمان نہ لائے تو پکڑے جائیں گے، تو پھر پکڑے جائیں گے، جیسے پہلی قومیں پکڑی گئی، نبی سے معجزات کے مطالبات کرتے تھے، لیکن اللہ پاک فرماتے تھے معجزہ آئے گا لیکن ان سے بات کر لو پہلے، کہ اگر معجزہ آ گیا اس کے بعد پھر ایمان نہ لائے تو پھر پکڑ آ جائے گی، پھر پکڑ آ جائے، فوراً پکڑے جاؤ گے۔ تو اسی طرح یہ بے خبر ہے اس بات سے، اور قصہ مختصر یہ کہ معجزے دیکھ کے بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ پیچھے اللہ رب العزت نے آسمان پہ چڑھ جائیں تو لے آئیں، سرنگ کھود کے ان کے لیے کوئی معجزہ لے آئیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ جانتا ہے کس نے ایمان لانا ہے کس نے نہیں، یہ صرف ان کی یہ شیطانیاں ہیں کہ ہمیں فلاں معجزہ دکھاؤ فلاں معجزہ۔ جنہوں نے ایمان لانا ہے انہوں نے بغیر معجزے کے بھی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا نا کسی نے صبح کہ بھائی بتاؤ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں ایک رات میں آسمانوں پہ گیا اور آسمانوں پہ جا کے میں نے جہنم اور جنت کی سیر کی اور میں وہاں رہا اور پھر میں صبح تک واپس بھی آ گیا، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہنے والا کون ہے؟ انہوں نے کہا کہنے والا تمہارا دوست نہیں ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہا ہے تو ہو سکتا ہے، انہوں نے کہا ہو گیا، ہاں اگر میرے نبی نے کہی ہے یہ بات تو یہ ایسے ہی ہے، وہ گئے ہیں، وہ ہو کے آئے ہیں، وہ جہنم جنت کی سیر کر کے آئے ہیں، وہ پھر ماننے والے تو یہ ہیں، تو یہ ماننے والے نہیں ہیں، یہ صرف شیطانیاں کرنے والے ہیں۔ ہاں یہ بے خبر ہیں اس بات سے کہ یہ جن چیزوں کے مطالبات کر رہے ہیں اگر وہ چیزیں ہو گئیں تو پھر ان کے پاس مہلت ختم ہو جائے گی۔ ہاں